بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، میں نے 40 دن سے متعلق کچھ قرآن کی آیات اور احادیث شریفہ کے ذریعے دلائل بیان کیے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں 40 دن کا وقت لگانا اس کی اصل قرآن اور حدیث میں موجود ہے، چاہے کسی بھی طریقے پر موجود ہو لیکن ہے موجود۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت سے حضرات نے اس کو پسند فرمایا اور بعض علماء نے 4 ماہ سے متعلق بھی کچھ دلائل پیش کرنے کو کہا ہے کہ تبلیغی جماعت میں 4 ماہ وقت لگانے کو کیوں کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ یہ آیات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے پیٹ میں انسان کی خلقت جو بنتی ہے، یعنی اس کا جو جسم انسانی شکل اختیار کرتا ہے، اس کے مراحل کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ 4 ماہ کی مدت گزرنے کے بعد انسان کو یعنی ماں کے پیٹ میں فرشتہ آ کر روح ڈال دیتا ہے اس کے جسم میں اور اس کو وہاں پر زندگی ملتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، وہ نطفہ مرد اور عورت کا مل کر کے قرار پکڑتا ہے، تو پہلے 40 دن میں وہ نطفہ علقہ بن جاتا ہے، یعنی بندھا ہوا خون بن جاتا ہے، تو 40 دن میں یہ تبدیلی آتی ہے، اور دوسرے چلے میں وہ علقہ مضغہ بن جاتا ہے، یعنی گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے، اور تیسرے چلے میں اس مضغے کے بعض اجزاء کو ہڈیاں بنا دیا جاتا ہے اور ان ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے۔ تو یہ 3 چلے ہیں، 40 یعنی ہر 40 دن میں انسان کے جسم کی وہاں پر ماں کے پیٹ میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور انسان کی مکمل شکل 3 چلوں میں بن جاتی ہے۔ 4 ماہ میں اس کی مکمل شکل بن جاتی ہے، اس کے بعد فرشتہ آتا ہے، جیسا کہ آپ کو اسکرین پر حدیث نظر آ رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ فرشتہ آتا ہے، وہ آ کر کے کہتا ہے کہ اس کے جسم میں روح کو ڈالا جائے یا نہ ڈالا جائے، اس کو بدبخت لکھا جائے یا نیک بخت لکھا جائے، اس کی روزی کتنی ہے۔ فرشتہ سوال کرتا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جواب دیتا ہے، اسی کے مطابق فرشتہ وہاں پر بچے کا نام بھی رکھتا ہے، اس کی روزی بھی لکھتا ہے، وہ نیک ہے یا برا ہے سب لکھ دیتا ہے، اور وہاں سے پھر فرشتہ نکل کر آ جاتا ہے۔ تو پھر انسان کے بارے میں جو کچھ وہاں پر لکھا گیا، مقدر میں جو کچھ لکھا ہے فرشتے کے ذریعے اللہ پاک نے، اس میں کوئی بھی نہ تبدیلی آتی ہے، نہ اس کے اندر زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ اس کے اندر کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تو چونکہ انسان کے ظاہری اعضاء اور انسان کے جسم کے اندر تبدیلیوں کا پایا جانا یہ 4 ماہ کی مدت میں ہوتا ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے، تو علماء کرام نے جو بہت ہی زیادہ فہم و فراست والے ہیں، دانشور لوگ ہوتے ہیں اور دوربین حضرات ہوتے ہیں، ان حضرات نے یہ فرمایا کہ جماعت کے اندر 4 ماہ کا وقت زندگی میں ایک مرتبہ ضرور لگا دیا جائے۔ ہر سال 40 دن لگانا اس لیے کہا جاتا ہے کہ سال بھر آدمی دنیاوی مشاغل میں رہتا ہے، اپنے کاموں میں رہتا ہے، تو کچھ وقت اگر نکال دے گا تو 40 دن کا جو اس کا ایک عمل ہوگا جماعت میں نکل کر، وہ اس عمل کا اثر پورے سال اس کی زندگی پر رہے گا، گویا کہ بیٹری چارج ہوتی ہے۔ عوام کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح پوری زندگی میں ایک مرتبہ
4 ماہ نکلنے کا حکم فرمایا ہے۔ جیسا کہ ماں کے پیٹ میں ایک بار یعنی 4 مہینے میں انسان کی مکمل خلقت بن جاتی ہے، پھر اس کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے اور وہ 9 ماہ کا ہو جاتا ہے، یا اللہ جب تک چاہے اس وقت تک ماں کے پیٹ میں وہ بچہ رہتا ہے، پھر دنیا میں وہ نکل کر آ جاتا ہے۔ تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ 4 ماہ لگانے کا جو علماء کرام مشورہ دیتے ہیں وہ اسی وجہ سے دیتے ہیں کہ ہر 40 دن میں کچھ نہ کچھ تبدیلی انسان کے جسم میں آ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر سردی کا موسم ہو، گرم گرم کوئی چائے پی لیتا ہے تو اس چائے کے پینے کی وجہ سے اس کی سردی کم ہو جاتی ہے، گرمی جسم کے اندر آ جاتی ہے۔ جب چائے پینے کا اثر اتنا ہے کہ سردی دور ہو کر گرمی آ جاتی ہے، تو کیا 4 ماہ اگر کوئی نیک کام میں گزارے، نماز میں گزارے، فضائل اعمال کی تعلیم میں اپنا وقت گزارے اور تہجد میں وقت گزارے، امت کے لیے دعائیں کرے اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا رہے، تو یقیناً اللہ پاک چاہیں گے تو ضرور انسان کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے، دن بدن تبدیلی آ سکتی ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کی تبدیلی آتی رہتی ہے اور ہر 40 دن کے اندر اس کے اندر ایک نمایاں شکل بنتی چلی جاتی ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ابتدائی جو چلہ لگے گا، 4 ماہ میں سے ابتدائی جو چلہ لگے گا، اس چلے سے انسان کے دل میں جو زنگ ہے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اعمال میں کوتاہی کی وجہ سے، ماحول کے برے اثرات پڑنے کی وجہ سے جو ایک زنگ انسان کے دل پر آ جاتا ہے، اس کے اعمال وغیرہ میں جو کمی آ جاتی ہے، اس پر سے زنگ اتر جاتا ہے پہلے چلے میں۔ جب بار بار باتیں سنے گا دین کی، ایمان کی، آخرت کی، اللہ کے رسول کی باتوں کو سنے گا تو دل سے زنگ اترتا چلا جاتا ہے پہلے چلے میں۔ اور دوسرے چلے میں جب زنگ اتر گیا تو اب کیا ہوگا؟ رنگ آئے گا، اس دل کے اندر رنگ آئے گا، ایمان کا رنگ آئے گا، اعمال کے اندر رنگت آئے گی، خشوع خضوع بھی پیدا ہوگا، اچھی طریقے سے نماز پڑھنے کی، اچھی طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اسی طرح تیسرے چلے میں کیا ہوگا؟ جب اس نے پہلے چلے میں زنگ کو اتار لیا، دوسرے چلے میں اب رنگ آ گیا، اب تیسرے چلے میں کام کرنے کا ڈھنگ آئے گا، یعنی جس طریقے سے تم کو کسی نے اس راستے میں لگایا ہے، تم بھی اب اتنا عرصہ تم نے یہاں گزارا ہے تو تم بھی اس کام کے ڈھنگ کو سیکھ گئے۔ تو کام کا طریقہ عموماً 4 مہینے میں آدمی سیکھ جاتا ہے۔ تو یہ 3 چلوں کی ایک ترتیب بڑوں نے بتائی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ جیسے میں نے 40 دن والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، ابھی بھی بتا رہا ہوں، 4 ماہ نکلنا کوئی ضروری فرض یا واجب نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک دن کیا 1 گھنٹے کے لیے بھی جماعت میں نہیں گئے، لیکن ماشاءاللہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، وہ بالکل صالح ہیں، نیک اعمال ان کے ہوتے ہیں۔ تو کوئی ضروری چیز نہیں ہے، یہ اگر کوئی نکلنا چاہے گا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس راستے میں جا کر بھی بہت سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے، ظاہری اعمال کی اصلاح ہوئی ہے، بہت سے احکام انہوں نے ضروری احکام کو سیکھ لیا ہے۔ جب لوگ تعلیم میں بیٹھیں گے، فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھیں گے، منتخب احادیث کی تعلیم میں بیٹھیں گے اور علماء کرام کی زبانی باتیں سنیں گے، یا ان میں سے ہی کسی نے بڑوں سے کوئی بات سنی ہے، ان دین کی باتوں کو کم از کم سنیں گے تو تھوڑا بہت دین کا ان کے اندر شوق پیدا ہوگا۔ جب وہ وہاں سے نکل کر کے آئیں گے تو علماء کی طرف، مدارس کی طرف، دین کی طرف رغبت بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ کچھ باتیں انہوں نے سنا تو اس سے شوق پیدا ہوا، تو اگلی باتیں، مزید دین کی باتیں سننے کا شوق خود بخود پیدا ہوگا۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صحیح ڈھنگ پر کام کرتے ہیں، جو اصول اور قانون علماء کرام نے مرتب فرمائے ہیں کہ اس طریقے پر تم کو کام کرنا ہے اور فلاں فلاں کام میں تم کو نہیں لگنا ہے۔ مثلا جماعت میں کہا جاتا ہے کہ تم کو مسائل میں نہیں جانا ہے، جو فضیلتیں تم نے فضائل اعمال سے سنی ہے یا کسی بڑے عالم سے مستند بات تم نے سنی ہے اور وہ تم کو اچھی طرح سمجھ میں بھی آیا ہے اور اچھی طرح یاد بھی ہے، تو پھر اس کو اچھی طرح یاد کر کے جتنا سنا ہے اتنا ہی بیان کرو، یہ کہا جاتا ہے۔
تو جو آدمی ان اصولوں پر عمل کرے گا اس کے اندر ضرور تبدیلی آئے گی۔ 4 ماہ کا ثبوت قرآن شریف سے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، چاہے صراحتاً نہیں اشارتاً اس سے مستنبط کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔